السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تمام پیاری پیاری بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کے لیے چن لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہی کام ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں کہ ہم قرآن پاک سے جڑے رہیں، قرآن پاک کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی ایک ایک کلام میں کتنی پاور ہے اور کتنی طاقت ہے اور کتنا اس کا اثر ہے۔ آپ لوگوں کی زندگیوں میں دیکھیں کتنا اثر آپ لوگ محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں نازل ہوں گی قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب اللہ راضی ہوگا تو آپ کی زندگیوں میں نور ہی نور ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، دل مطمئن ہو جائے گا، سکون میں آ جائے گا، دین دنیا روشن ہو جائے گی اور جنت بن جائے گی۔ رب کا پیغام ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن پاک سے جڑے رہیں مرتے دم تک۔ اس میں ایک ایسی طاقت ہے، ایسی پاور ہے قرآن پاک کے اندر، جو قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے اس کو زندگی کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی اس کو درپیش نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا اس کے لیے۔ کیوں کہ اس کی روشنی دل میں جاتی ہے، روح میں اترتی ہے، دماغ میں اترتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، آپ خود محسوس کریں گی۔ اور جب ہم تمام طالبات قرآن پاک کو کمپلیٹ پڑھ لیں گی تو ہم اس کی بہت بڑی خوشی منائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کی رحمت خوب نازل ہوگی ہم سب کے اوپر، رحمتوں کی نعمتوں کی بارش ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ خود انشاءاللہ محسوس کریں گی۔ اللہ توکل، مضبوط سے مضبوط تر، مرتے دم تک انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الف لام میم۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے لام کے اوپر بڑی مدہ ہے، مدہ لازم ہے، 6 الف کے برابر ہم کھینچتے ہیں اور آگے میم آ رہا ہے۔ میم کے یہاں پہ آپ نے دیکھیں میم کے اوپر تشدید ہے، تو ہر تشدید، یہ جو ڈبلیو بنا ہے، ہر تشدید والے حرف کی آواز ہم 2 مرتبہ بناتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میم اور نون جو ہے آپ اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ میں بار بار بتاتی ہوں تاکہ آپ کو پھر یاد رہ جائے، اس کا قاعدہ ہے، ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ اب میم کی آواز 2 مرتبہ بنائی، ایک پچھلے لام سے اور دوسری ہم نے میم کی آواز جو ہے وہ اوپر مدہ ہے اس کو ہم نے لمبا کر لیا، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ الف لام میم، میم کی 2 مرتبہ آواز بھی بنائی اور میم پہ ہم نے منہ میں بھی رکھا، غنہ کیا، ٹھیک ہے؟ کیسے کیا دوبارہ بتاتی ہوں۔ الف لام، یہ جو ہے یہ منہ میں رکھنا آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے، میں ذرا زیادہ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر پتہ چلے۔ الف لام میم، ٹھیک ہے؟ میم جب کہیں گے تو آپ نے اس کو لمبا کر لینا۔ آگے چلیے۔ ذالکل کتاب، ذال کو سافٹ پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچا ہم نے ذال کو، اس کے بعد ہم نے تا کو کھینچا 1 الف کے برابر۔ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ ھدی للمتقین، دل لام کی دیکھیں اوپر تشدید ہے، WC آگے بھی ہے، تو ان کی 2 مرتبہ آواز بنائیں گے۔ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے؟ آگے یہ دیکھیں یا آ رہا ہے، یا اور واو بھی یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اب دیکھیں یا آ رہا ہے قاف کے بعد، تو یہاں پہ آپ میں ہمیں بتانا ہے کہ یہ یہاں پہ یہ جو یا ہے یہ لین بن رہا ہے یا مدہ بن رہی ہے۔ مدہ کا مطلب کھینچنا،
دیکھیں یہاں پہ یا جو ہے مدہ بن رہی ہے کیسے؟ قاف زیر قی ہوتا ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، جب یا آ گئی تو ہم نے قاف کو کھینچ کے پڑھ لیا، قی، ٹھیک ہے، کھینچا، مدہ کیا، یا مدہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہدی للمتقین، آگے چلیے، الذین، دیکھیں الذین یؤمنون، حمزہ پہ ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے، یا کے بعد دیکھیں واؤ کے اوپر حمزہ بنی ہوئی ہے نا، ایسے کیا جھٹکا ہوگا، الذین، یا نون کو نہیں کھینچنا، یؤمنون، اب دیکھیں یہ واؤ آ رہی ہے، پھر بتا رہی ہوں یا واؤ کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ نو پڑھ رہے ہیں، نون واؤ پیش نو، تو مدہ آ رہی ہے یا لین ہو رہا ہے واؤ؟ یہاں پہ واؤ مدہ ہو رہی ہے، مدہ کا مطلب کھینچنا، ہم پیش کے ساتھ نون کو کیونکہ واؤ ہے کھینچ رہے ہیں ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے، بار بار بتا رہی ہوں، یاد رکھنا، انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد رہے گا۔ الذین یؤمنون، آگے چلیے، بالغیب، یہ دیکھیں پھر یہاں پہ غی جو ہم نے پڑھا یا آ رہا ہے نا، تو بتائیں جی یہ والی یا جو ہے مدہ ہو رہی ہے یا لین ہو رہی ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یاد رکھنا آپ نے، یہاں پہ یہ لین ہو رہی ہے، کیسے؟ یہاں مدہ نہیں ہو رہی، ہم غین یا زبر غی پڑھ رہے ہیں، غا ایسے کھینچ نہیں رہے غین کو، ٹھیک ہے، غی پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ یہ لین ہو رہا ہے۔ بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب دیکھیں یہاں پہ یا بھی آ رہا ہے اور واؤ بھی آ رہا ہے، اب کوشش کریں سمجھنے کی، ہم قاف یا زیر کیسے کر رہے ہیں؟ زیر کے ساتھ قاف زیر کیا ہوتا ہے؟ قی، تو آگے یا آ رہی ہے تو یا یہاں پہ لین ہو رہا ہے یا مدہ، مدہ کا مطلب کھینچنا، اب یہاں پہ یہ مدہ ہو رہی ہے، کیسے؟ قاف زیر قی ہوتا ہے تو ہم نے یا کی وجہ سے کیسے پڑھا؟ کھینچ لیا، قی، ٹھیک ہے، وَيُقِی، آگے دیکھ لیں واؤ آ رہا ہے، واؤ ہم یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ واؤ مدہ ہو رہی ہے، کیسے؟ میم واؤ پیش مو، ہم نے پیش کے ساتھ میم کو کھینچا، مدہ ہوئی، ٹھیک ہے، واؤ مدہ ہو رہی ہے کیونکہ ہم کھینچ رہے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آگے چلیے، وَمِمَّا، میم کو ہم نے کیا کیا؟ یہاں پہ ہولڈ کیا تھوڑی دیر کے لیے، منہ میں میم کو رکھا، مما، گنہ ہوا میم پہ 2 سیکنڈ کا، آگے چلیے، رزق، رزق، قاف پہ قلقلہ ہے، جھٹکا ہے، رزقناہم، آگے چلیے، ينفقون، یہ نون ساکن کا قاعدہ آ گیا، بار بار بتا رہی ہوں، نون کو اور میم کو یاد رکھنا ہے۔ نون ساکن کے قاعدے کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی نون ساکن کے آگے کوئی اخفا کے حروف آئیں گے تو ہم نون پہ اخفا کریں گے، یعنی کہ نون کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں گے، منہ میں رکھیں گے، ينفقون، یہ فا اخفا کا حرف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی 3 آیات پڑھی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم نے الف لام میم پڑھا تھا، تو یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ اچھا جی، اس میں
یہ دیکھیں، یہ جو حروف ہم نے پڑھے ہیں الف لام میم، قرآن مجید کے یہی وجہ ہے قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی اعتراض کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، مطلب قرآن مجید میں یہ جو حروف ہیں ان کے بارے میں کسی نے بھی اعتراض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں. بعد میں اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے اور نہ ہی یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. لہٰذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہم چلتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے. اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں جتنی کتابیں امور بابال بلباد الطبیعت اور حقائق ماروا ادراک سے بحث کرتی ہیں وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہے. اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے یقین کا اظہار کرے. لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے. اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا عالم علم رکھتا ہے، اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کرے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہی بات کی گئی ہے کہ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کرے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں. ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو. رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. بس جدھر دنیا چل رہی ہو یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اس طرف چل پڑتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 3 میں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے. غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں، جو کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ مشاہدہ میں نہیں آتی. مثلاً خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ. ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے. ٹھیک ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے، یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کے لیے شرط لگائے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو،
تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور یہ تیسری شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت مطلب یہ کہ اسٹرانگ علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ہم عملی طور پہ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں کہ یہ نہیں۔ پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے۔ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے نماز، تو اللہ کے حکم کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے ہی تیار نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے، مطلب برابر ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت صلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی مطلب الگ الگ طور پر نماز کا پابند ہو، لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظم نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا حصہ نکالتا ہے اپنے مال میں سے، جتنا بھی اللہ اس کو عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ ایمان انسان کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کا حصہ نکالتا ہے تو اللہ اس کی مال میں برکت ڈال دیتا ہے، بلکہ مال اس کا اور بڑھتا ہے۔ یہ دل بڑا کرنے والی بات یہاں پہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ انسان اپنا دل بڑا کرے۔ جس انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے وہ ساری زندگی دوڑ کے بھاگ کے، اور پھر آخرکار کیا ہوتا ہے، وہ اپنے گنے چنے اس میں اعمال میں جو بھی اس نے کیے ہیں، جو اس نے جمع کیا ہے، نہیں خرچ کیا اللہ کی راہ میں، تو پھر اس کا حساب تو اگلے جہان دینا پڑے گا نا۔ اور اس جہان بھی اس نے وہ مزہ تو نہیں لیا جو خرچ کرنے میں مزہ ہے، جو غریبوں کو، مستحق لوگوں کو دینے میں مزہ ہے، وہ چھپا کے، سنبھال کے اور جمع کرنے میں مزہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور نماز کی جہاں تک بات ہے، نماز جو ہے وہی صحیح ہے نماز جو، کیونکہ نماز کا مطلب کیا ہے، نماز انسان کو انسان بناتی ہے۔ جو نماز انسان کو انسان نہیں بناتی، اس کا مطلب اس کی نماز میں خلل ہے، اس کی نماز میں کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ نماز پابندی سے ہم پڑھیں، دل لگا کے، خضوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے دل کو کھلا کریں، اور اللہ کی راہ میں اللہ کا حصہ نکالیں، اللہ کے لیے خرچ کریں انشاءاللہ تعالی، آمین۔ اب اس کی ٹرانسلیشن ہم انگلش میں کر لیتے ہیں۔ الف لام میم۔ This is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah, who believe in the unseen, establish prayer and spend out of what we have provided for them. جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد